الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آخری 5 آیات، آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 120 تک یہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے آیت نمبر 109 سے لے کر کے 115 تک 7 آیات کریمہ میں قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، اس طور پر کہ انبیاء علیہم السلام سے سوال و جواب، اور پھر خصوصاً حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے متعلق ان کو واقعات یا نعمتوں کی یاد دہانی کا تذکرہ، اور پھر واقعہ مائدہ کا درمیان میں ذکر، یہ سارا بیان کرنے کے بعد پھر سے احوال قیامت کو بیان کیا گیا، اس طور پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصیت کے ساتھ سوال اور ان کی طرف سے جواب، اس کا تذکرہ، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے خاص بندوں کے لیے اعزاز، انعام اور اکرام کا تذکرہ۔ تو 2 باتیں ہیں، ایک بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب، اور دوسری بات اپنے خاص بندوں کا اعزاز اور انعام و اکرام جو قیامت کے دن دیا جانا، اس کا تذکرہ۔ تو ہم پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر ہم دونوں باتوں کو سمجھیں گے۔ دیکھیے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آیت نمبر 116۔ اور اس وقت کو بھی یاد رکھیے کہ جب اللہ فرمائے گا، یعنی وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہوگا، یا اس وقت کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ جب ایسا منظر ہوگا، کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ کیا آپ نے کہا تھا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ انتہائی عاجزانہ جواب ہے، انتہائی عاجزانہ جواب۔ کیا وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے پروردگار، مجھے کب شایان تھا، مجھے کب یہ بات لائق تھی کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق ہی نہیں، میرا تو یہ کام ہی نہیں، میرا تو فریضہ ہی نہیں تھا۔
ہاں البتہ ان کنت قلتہ فقد علمت، یہی نہیں کہ میں آج اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، نہیں، پروردگار ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، اگر ایسا میں نے کہا ہوتا تو تجھ کو معلوم ہوتا۔ جب تیرے علم میں یہ بات نہیں آئی تو میں نے کہا ہی نہیں۔ یہ بات پہلے بھی کہہ سکتے تھے، غور کیجیے، یہی جملہ پہلے بھی کہہ سکتے تھے اور صرف اسی جملے پر اکتفا کر سکتے تھے، پروردگار اگر میں نے کہا ہوتا آپ کے علم میں ہوتا، نہیں، پہلے عاجزی درماندگی کا اظہار کیا کہ پروردگار میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں، مجھے تو شایع نشان ہی نہیں ہے، میرے تو لائق ہی نہیں ہے یہ بات کہ میں اس طرح کا کوئی جملہ کہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو آپ نے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک عام آدمی سے تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن نبی تو غلطی نہیں کر سکتا۔ عاجزی درماندگی کا اظہار کر کے پھر کہا کہ اگر کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا۔ اب اگلی بات، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یہ ایک اور انداز میں اپنی بات کو پختہ کیا جا رہا ہے کہ پروردگار صرف یہی نہیں کہ میں نے ظاہراً کچھ نہیں کہا، چلو بات سمجھیے گا، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان ظاہر میں تو کچھ نہیں کہتا لیکن دل میں کوئی اس طرح کی بات یا اس قسم کی کوئی بات دل میں موجود ہوتی ہے کہ جس کا پوچھا جا رہا ہے، جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، وہ بات زبان پر تو نہیں آئی کبھی بھی لیکن دل میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ مثلا ایک مالک اپنی فیکٹری کے ایم جی سے کہتا ہے کہ آپ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ درمیان میں سے ہٹانا چاہتے ہیں اور آپ میری فیکٹری پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایم جی سے کہتے ہیں۔ اب ایم جی کہتا ہے کہ جناب میں نے تو ایسا کبھی کہا ہی نہیں، کبھی سوچا، کبھی کہا ہی نہیں۔ ایک ہے نہ کہنا اور ایک ہے سوچنا۔ تو نہ کہنا نہ سوچنے کے خلاف نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک آدمی کہتا نہ ہو لیکن دل میں سوچ تو رہا ہو۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پہلے یہ کہیں گے کہ پروردگار میں نے کہا ہی نہیں، کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا تو ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اظہار کریں گے کہ پروردگار یہ بات میں نے سوچی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے جی میں کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں، یعنی میرے من میں پوشیدہ کیا ہے، دل میں پوشیدہ چیز کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیم بذات الصدور ہیں، آپ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ لیکن ولا اعلم ما فی نفسک، پروردگار میں نہیں جانتا آپ کے جی میں کیا ہے، یعنی آپ کی ذات کی طرف سے فیصلہ کیا ہونا ہے، کیا حکم آنا ہے، کیا اس وقت جو ہے انداز اختیار کیا جانا ہے، مجھے پتہ نہیں۔ بات ہماری اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی کامل پہچان سے کسی قدر عاجز ہے، کسی قدر مکمل تو نہیں، بہت سارے لوگوں کو اللہ کی معرفت اور پہچان ہے لیکن کسی قدر انسان کیا ہے، عاجز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے دل میں وساوس، خیالات، توہمات، بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کو اپنے رب سے دور کرتی ہیں، شک و شبہ ڈالتی ہیں، کچھ اس طرح کے شائبات پیدا کر دیتی ہیں، کہیں تشبہ، کہیں تشبیہ، ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہیں شرک، اس طرح کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر یہ بات کہی کہ پروردگار جو میرے جی میں پوشیدہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور جو آپ کے علم میں ہے، جو آپ کی ذات کے پاس ہے، جو آپ کے پاس ہے، اسے میں نہیں جانتا، اسے میں ہاں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ نے بتا دیا، جو آپ نے ظاہر کر دیا، جو آپ نے وحی کر دیا، جس کا اظہار کر دیا، جو بتا دیا وہ جانتے ہیں، جو نہیں بتایا وہ نہیں جانتے۔ یہ ہے اظہار علم، نبی کا اظہار علم، کہ نبی نے اپنے علم کا اظہار کر دیا کہ پروردگار میرا علم جزئی ہے، آپ کا علم کلی ہے، میرا علم تھوڑا ہے، آپ کا علم پورا ہے۔ آگے
انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیب اور پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ پوشیدہ چیزوں کا، اب اللہ کے لیے کون سی چیزیں پوشیدہ ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ اللہ کی طرف نسبت نہیں ہے، اس کی نسبت اپنی طرف ہے کہ پروردگار جو جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں انہیں بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ سے تو پوشیدہ ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ آپ کے بارے میں تو پہلے کہہ دیا کہ تعلم ما فی نفسی، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ اب اپنا منصب جو رسالت ہے، منصب نبوت، اس کی ذمہ داری کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا کہ پروردگار میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی جو بات میری طرف وہی ہوئی میں نے وہی بتائی۔ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور وہ حکم کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ یہی میں نے ان سے کہا، میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ۔ اب اگلی بات، پروردگار جتنا عرصہ میں ان کے درمیان میں رہا تو میں نے ان کو درست راستے پہ پایا، وہ ٹھیک طریقے پہ چل رہے تھے، درست سمت پہ چل رہے تھے، اس وقت گمراہی پر نہیں تھے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، مطلب یہ کہ میں ان کی نگرانی کرتا رہا، جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے اوپر گہری نظر رکھتا ہے، ایک استاد اپنے شاگردوں پر گہری نظر رکھتا ہے، ان سب سے زیادہ ایک نبی اپنے امتیوں پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ مطلب ہے یہاں پر کہ میں نے ان کی تعلیم اور تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی درس، کوئی سبق جو انہیں سکھایا، کوئی واعظ جو انہیں کیا، اس کے اوپر عمل درآمدگی کے حوالے سے ان پر گہری نظر رکھی۔ اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ شاید یہی نقطہ مد نظر رکھتے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ تو جواباً انہوں نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ مطلب یہ کہ آپ نے ایک ایک پل ہماری نگرانی کی۔ اور بیسیوں واقعات ملتے ہیں کہ حضور علیہ السلام لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نگرانی کر رہے ہوتے تھے، آپ لوگوں کے حوالے سے معلومات لے رہے ہوتے تھے، لوگوں کے اعمال کا جائزہ لیتے تھے۔ اور میں نے عرض کیا کہ استاد، والد یا کوئی بھی سربراہ اپنے ماتحتوں کے حوالے سے اتنا فکر مند نہیں ہوگا جتنا کہ نبی اپنے امتیوں کے حوالے سے ہوتے۔ اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے نبی ہیں، تو ان کی فکر بھی سب سے زیادہ تھی۔ اسی لیے قرآن پاک نے ان کے حوالے سے کیا کہا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ حریص کا لفظ استعمال کیا، اور یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کسی اور نبی کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ تو یہ ہے وہ منظر، وہ مقام کہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جتنا عرصہ میں ان کے درمیان میں رہا میں ان کی خبر رکھتا رہا، لیکن جب میں ان کے درمیان نہیں رہا، اب یہ بھی ایک عقیدہ ہے، بڑا کلیئر عقیدہ ہے، جب تک میں تھا میں نظر رکھتا تھا، جب میں ان کے درمیان سے اٹھا دیا گیا، چاہے تو آسمانوں پر چاہے تو میری روح قبض کر دی گئی، دونوں صورتوں میں، جب آسمانوں پر اٹھا دیا گیا اس وقت پر بھی یہ جملہ صادق آئے گا، اور جب میری روح قبض کر دی گئی اس وقت پر بھی یہ جملہ صادق آئے گا، دونوں صورتوں میں۔ اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ان کا نگران تھا، پھر میری کوئی خبر نہیں تھی، یعنی مجھے ان کی کوئی خبر ہے؟ ذرا بات سمجھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جب تک میں ان کے درمیان میں تھا نگاہ تھی، خبر تھی، نگرانی تھی، جب مجھے اٹھا دیا گیا خواہ آسمانوں پر یا دنیا سے، دونوں صورتوں میں، پھر میری نگرانی نہیں رہی، پھر مجھے کوئی خبر ان کی، مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی، میرے پاس کوئی آگاہی نہیں، کوئی خبر نہیں۔ دوسری طرف صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اعمال ہر سوموار اور جمعرات کو مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔
اس سے معلوم یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اس لحاظ سے دوسرے انبیاء سے بالکل مختلف ہے۔ دوسرے انبیاء کو اپنی امتوں کے حوالے سے بعد از وصال خبر نہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے ہماری خبر پہنچاتے ہیں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے ایک ایک گلی محلے میں آ کر خبر لیتے نہیں ہیں، یہ بات ذہن رکھیے۔ جیسے کہ بعض ناسمجھ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کو اپنے مطلب اس کو حد پہ رکھنا ہی ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتوں کا خبر لے جانا سوموار اور اپنا جمعرات کو، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے روزہ اطہر میں آنے والوں کے سلام کو سننا، آنے والوں کی طرف سے درود و سلام کا نذرانہ خود سننا، یہ بالکل ہمارا ایمان ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ دور سے کوئی آدمی دروشی پڑھتا ہے تو فرشتے اس پیغام کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچاتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا یہ ایمان نہیں تو وہ مومن نہیں، بس ہماری۔ لیکن یہ تصور کرنا کہ ہر مقام پر، ہر گاؤں، ہر محلہ، ہر گاؤں، ہر مجلس اور ہر محفل میں حضور تشریف لاتے ہیں، یہ ذرا خود عقل و فہم سے ماورا بات ہے۔ چھوڑیے دلائل کو، قرآن و حدیث کے دلائل ایک طرف، لیکن عقل و فہم سے بھی ماورا بات ہے۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب آپ نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے نگران تھے۔ وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز سے خبردار ہیں۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اب اللہ اکبر، یہاں تک تو تھا سوال کا جواب، یہاں تو تھا، اب فریاد ہے۔ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر نبی اپنی امت کے حوالے سے دنیا میں سب سے زیادہ خیر خواہ رہا، اور آخرت کے اعتبار سے پیغمبر اپنی امت کے حوالے سے سب سے زیادہ فکر مند ہوں گے۔ ہر نبی اپنی امتیوں کے حوالے سے فکر مند۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی جب یہ سوال آئے گا کہ اے عیسیٰ، آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، اس سوال کے اندر پوشیدہ بات کو حضرت عیسیٰ سمجھ جائیں گے۔ وہ کیا تھی کہ گویا کہ ان لوگوں نے میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد مجھے اور میری ماں کو معبود تصور کر لیا تھا۔ سوال بتلا رہا ہے کہ انہوں نے مجھے معبود بنا لیا تھا، میری ماں کو معبود بنا لیا تھا۔ اب پیغمبر کے سامنے جب وہ چیز ہوگی تو اس کی فریاد یا ان کے عذاب یا سزا یا جزا کے حوالے سے فریاد کرنے سے پہلے پیغمبر نے اپنی لجاجت، اپنی عاجزی، درماندگی اور یہ ساری چیزیں پیش کی۔ ساری چیزیں پیش کرنے کے بعد آخر میں کیا فرمائیں گے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، پروردگار اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر بخش دے تو پھر تو بے شک غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے، اور اگر تو انہیں بخش دے تو زبردست ہے، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ معنی کیا؟ معنی یہ ہے کہ پروردگار میرا تو کوئی بس نہیں، میری تو کوئی طاقت نہیں، میں فریاد ہی کر سکتا ہوں، اور وہ فریاد یہ ہے کہ بندے تیرے ہیں، مرضی ہے تیری تو ان کو عذاب دے، مرضی ہے تیری تو ان کو بخش دے۔ اگر تو عذاب دے تو کوئی اف تک نہیں کر سکتا، اور تو بخش دے تو کوئی سوال اور اعتراض نہیں کر سکتا، نہ کسی کو سوال اور اعتراض کی مجال اور نہ کسی کو اف کرنے کی مجال۔ توجہ، عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں یہ جو جملہ کہا کہ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، مغفرت اور بخشش کے موقع پر عام طور پر لفظ آتا ہے غفور اور رحیم، سمجھنے والا جملہ ہے۔ مغفرت اور بخشش کے موقع پر عام طور پر جملہ کیا آتا ہے؟ غفور اور رحیم۔ اللہ کی صفت غفوریت اور رحیمیت کا، یہ اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو بخش دے۔ بظاہر تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تو اگر بخش دے تو غفور اور رحیم ہے، لیکن بات یہاں پر یہ نہیں کی گئی کہ تو غفور رحیم ہے، یہاں پر بات کی گئی کہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ عام طور پہ غفور اور رحیم ذکر کیا جاتا ہے، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام
عزیز و حکیم کا ذکر کریں گے. وجہ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے بڑی زبردست، بڑی باریک بات لکھی ہے. کہتے ہیں دنیا میں جب ہم کسی کے لیے مغفرت اور بخشش کی بات کریں گے تو اللہ کی صفت غفور اور رحیم کا واسطہ دیں گے، اس لیے کہ دنیا میں مغفرت مانگی جا سکتی، بخشش کسی کے لیے مانگی جیتے جی مانگی جا سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر مغفرت اور بخشش کے اسباب نہیں ہیں. بات نہ سمجھیے گا، مغفرت اور بخشش کے اسباب نہیں ہیں جو اختیار کیے جا سکیں. اب تو مالک کی مرضی ہے، اب تو مالک کی مرضی ہے، وہ بخش دے تو بخش دے، عذاب دے تو عذاب دے، ہاں جی اس کی مرضی ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام وہاں غفور اور رحیم والی صفت نہیں بیان کریں گے، کیونکہ وہاں اسباب امت کے پاس موجود نہیں بخشش اختیار کرنے کے، بخشش حاصل کرنے کے اسباب موجود نہیں. اس لیے وہاں پر کلی طور پر فیصلہ اللہ کے اختیار میں کہ پروردگار بندے تیرے ہیں، مرضی تیری ہے، بخش دے تو تو غلبے والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی بخشنے کا غلبہ اور طاقت تیرے پاس ہے، اور کیوں بخش رہا ہے اس کی حکمت بھی تو ہی جانتا ہے. اور اگر تو عذاب دے تو تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ تیرے بندے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یہ فرق ہے. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین الصدق. اب یہ دوسری بات ہے، پہلی بات ختم ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام سے سوال اور اس کا جواب. اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے اپنی والدہ اور اپنے حوالے سے اپنی امت کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود تصور کر لو؟ اصل میں چونکہ عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں معبود ہیں، عقیدہ تثلیث رکھنے والوں کے ہاں یہ دونوں معبود ہیں، تو انہی لوگوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے تاکہ ان پر یہ کلیئر ہو جائے. چونکہ دنیا میں وہ یہی کہتے رہے کہ یہ فیصلہ، یہ عقیدہ، یہ نظریہ تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نظریہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان پر عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے واضح کروائیں گے کہ میں نے ایسا کوئی عقیدہ ان کو نہیں بتلایا. گویا کہ یہ مجھ پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، میری ماں پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور اللہ پر بھی. ٹھیک ہے، اب وہ بات کلیئر ہونے کے بعد اب اگلی سمجھیے. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وہ عقیدہ کہلوانے کے بعد اب اللہ اپنے وعدے کی طرف اشارہ فرمائیں گے. وعدہ کیا تھا؟ کہ دنیا میں جو لوگ اچھے ہوں گے قیامت کے دن ان کو جزا ملے گی، جو برے ہوں گے ان کو سزا ملے گی. برے سے مراد کافر، برے سے مراد بالکل وہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو، سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. ہاں جی، یعنی سچوں کو ان کی سچائی، اس کا مطلب واضح طور پہ نکلا کہ جو جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، جو افطرا پردازی کرنے والے ہیں، انہیں ان کا جھوٹ اور ان کا جو افطرا ہے وہ نقصان دے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. سچوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ اس میں بستے رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس جملے کو بھی ذرا سمجھیے گا، یہ جملہ قرآن پاک میں کئی دفعہ آئے گا. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے. دیکھیں دنیا کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ، ایک بڑا آدمی، ایک والد، ایک استاد اپنے شاگرد، اپنے اولاد، اپنے ماتحت رعایا کو میں سے کسی کو بلاتے ہیں، انہیں میڈل بھی دیتے ہیں، انہیں میڈل بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ممکن ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو اعزاز، جو سند، جو میڈل بڑوں کی طرف سے مل رہا ہے وہ لینے والا تو بہت خوش ہو، بڑا جو ہے وہ صرف ایسے ہی اوپر سے رکھ رکھاؤ کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے ایسا کر رہا ہو، اس کے دل میں اس کے لیے کوئی خوشی نہ ہو، دل سے وہ راضی نہ ہو، دل سے وہ راضی، جیسا کہ بہت سارے پروگراموں میں ہوتا بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ باغ نے یہاں ان تمام قسم کے امکانات کو رد کیا. فرمایا نہیں، جنہیں قیامت کے دن ہم اعزاز دیں گے وہ ہم سے راضی ہوں گے، ہم ان سے راضی ہوں گے. کسی قسم کا کوئی اولا نہیں ہوگا، کوئی چھپ چھپا والا معاملہ نہیں ہوگا کہ ان کے دل میں ہمارے لیے جگہ نہ ہو، ہمارے دل میں ان کے لیے جگہ نہ ہو. نہیں، جو ہوگا سچائی کی بنیاد پہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کتنا بڑا جملہ ہے صحابہ اکرام کے اعزاز کے لیے کہ دنیا میں اللہ نے صحابہ اکرام کو کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے. گویا کہ اللہ پاک نے کلیئر کر دیا کہ ہمارے دل میں ان کے لیے پورا کا پورا مقام ہے اور ان کے دل میں بھی ہماری پوری کی پوری عظمت اور کبریائی ہے.
ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ظاہر ہے جسے اللہ کی رضا مل جائے اس سے بڑی اور کامیابی اور کیا سکتی ہے۔ اہل جنت قیامت کے دن سب سے بڑی چیز یہی تو مانگیں گے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، پھر اللہ فرمائیں گے آج میں تم سے راضی ہو گیا۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے، اور اس کے اندر اس پوری سورہ مبارکہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ کہہ کر کے پوری بات کو کلیئر کر دیا کہ ہم نے تمہیں شکار کے احکامات دیے، ہم نے تمہیں حلال اور حرام کے احکامات دیے، ہم نے تمہیں جائز اور ناجائز کے احکامات دیے، اے یہود ہم نے تمہیں 5 قسم کے خاص تم سے عہد لیے، اور آگے بہت سارے واقعات اور بہت سارے احکامات ذکر کرنے کے بعد آخر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ سب احکامات دینے والا کون؟ اللہ، اور اللہ للہ ملک السماوات والارض، وہ آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی، اسے اختیار ہے ہر چیز میں جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرنے، اس کو اختیار ہے، اس کے سوا کسی کو اختیار ہے؟ یہی بات سمجھائے گی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔